ضرب اللہ، بیان کی ہے اللہ نے، مثلا مثال، عبدا مملوکا، مملوک غلام کی، لا يقدر على شيء، کہ وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، وَمَنْ رَزَقْنَاهُ، اور جس کو ہم نے روزی دی، منا، اپنی طرف سے، رزقا حسنا، اچھی روزی، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بس وہ اس سے خرچ کرتا ہے، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان کی ہے اللہ نے مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا يقدر على شيء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وَهُوَ كَلٌّ، اور وہ بوجھ ہے، عَلَى مَوْلَى، اپنے آقا پر، اَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جس طرح بھی اس کو متوجہ کرتا ہے، لا يَأْتِ بِخَيْرٍ، وہ بہتری کی بات نہیں لاتا، هل يستوي هو، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور جو شخص حکم کرتا ہے عدل کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راہ پر ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال کا ذکر کیا تھا جو کہ بری مثال تھی۔ اب آج ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مثال دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی ہے اللہ نے مثال مملوک غلام کی، مملوک غلام کی اللہ نے مثال بیان کی۔ ضربہ کا معنی مارنا بھی آتا ہے، سفر کرنا بھی آتا ہے، اور اس کا معنی بیان کرنا بھی آتا ہے۔ یہاں پہ اس کا معنی ہے ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی مثال عبدن، عبد کا لفظ بھی عام ہے، یہ انبیاء پر بھی بولا جاتا ہے، فرشتوں پر بھی بولا جاتا ہے، اور اچھے لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے، بلکہ برے لوگوں پر بھی اس کو بولا گیا ہے عبد کو۔ جس طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا نا کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید، ہم نے تم پر سخت جنگ کرنے والے اور سخت لڑائی لڑنے والے افراد کو تم پر مسلط کیا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پہ عبد کا معنی غلام ہے۔ ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے مثال عبدن، ایک غلام کی، پھر اس عبد کے ساتھ مملوک کے اضافہ کیا گیا، مملوکہ، یعنی ایسا غلام جو آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس کا اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ عبدا مملوکہ، مملوک غلام، آزاد آدمی وہ تو با اختیار ہوتا ہے، وہ کسی کا مملوک نہیں ہوتا، صرف اللہ کا مملوک ہوتا ہے جو اس کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کسی انسان کا مملوک نہیں ہوتا، بلکہ وہ آزاد ہوتا ہے
اور اس کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا مملوک غلام لا یقدر علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ یقدر، قدر کا معنی طاقت بھی ہوتا ہے، قوت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ معنی مراد نہیں، اس لیے کہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے غلام اور آزاد یہ دونوں برابر ہیں۔ آقا اور غلام یہ دونوں طاقت کے لحاظ سے برابر ہیں، لہذا یقدر کا یہاں پہ معنی جو ہوگا وہ قدرت ہوگا۔ اس کو قدرت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، لا یقدر، وہ قدرت نہیں رکھتا علی شیء، کسی چیز پر بھی، وہ خود تصرف نہیں کر سکتا، بلکہ آقا کی منشا پر اس کا ہر فعل وہ موقوف ہوتا ہے۔ آقا جس طرح کہے گا اسی طرح کرے گا، مالک جس طرح کہے گا اسی طرح کرے گا، اس کے حکم کی یہ نافرمانی غلام آدمی نہیں کر سکتا۔ اور جو غلام کا مال ہوتا ہے وہ بھی غلام کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھی مالک کا مال تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غلام جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح بھی نہیں کر سکتا اور سفر بھی نہیں کر سکتا۔ لوڈی وغیرہ ہے، آقا اگر اس کا چاہے تو اس کا کسی جگہ پہ نکاح کرا دے، اب صرف اس کے اختیار کے اندر اتنی کمی آ گئی ہے کہ آپ اسے قضائے شہوت نہیں کر سکتا، باقی اسے خدمت لے سکتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی غلام بھاگ جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے پاس واپس نہیں آتا تب تک اس کی کوئی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایک وہ شخص غلام ہے اور کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہیں رکھتا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے اور یہ آزاد ہے۔ رزق حسن سے مراد ایسی روزی جو حلال ہو اور پاکیزہ ہو، حلال ذرائع سے کمائی گئی ہو، حرام اور مشتبہ مال نہ ہو، تو یہ آزاد بھی ہے اور اس کو اللہ نے وافر مقدار میں مال بھی دیا ہے۔ وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اسے خرچ کرتا ہے ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ بھی۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ تو جس طرح مملوک، غلام اور آزاد آدمی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح اللہ کی ہمسری بھی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح غلام اور آزاد ان کے اندر تفاوت ہے، اسی طرح حقیقی مالک اور مملوک کے درمیان بھی کیا ہے؟ تفاوت ہے۔ تو جب غلام اور آزاد یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح مملوک اور حقیقی جو مالک یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، فرمایا کہ اتنی آسان سی مثال سے بھی یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، اتنی بھی یہ طاقت نہیں رکھتے کہ اس بات کو سمجھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر ان میں سے وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ اللہ نے رزق کا لفظ استعمال فرمایا، رزقا حسنا۔ رزق جو ہے یہ عام لفظ ہے، اس سے مراد حلال بھی ہو سکتے ہیں اور حرام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مومن آدمی کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ وہ حلال مال کمائے، حلال ذرائع سے کمائے۔ مومن آدمی ہمیشہ اس خیال کے اندر رہتا ہے۔ اور ویسے بھی سورہ بقرہ کے اندر جو ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں سے۔ رزقا حسنا، اور اس کا تذکرہ پیچھے سورہ انعام کے اندر بھی گزرا ہے کہ وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، کھجور اور انگور یہ ایسی چیزیں جن سے تم نشاور چیزیں بھی بناتے اور ذائقہ چیزیں بھی بناتے، اچھی چیزیں بھی بناتے۔ لیکن یہاں پر رزق حسن سے مراد ایسی پاکیزہ روزی ہے کہ جو انسان استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد اس کو نیکی کی توفیق مل جائے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے جو بندہ حرام مال سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتا حرام مال سے، اور اسی طرح اگر وہ حرام مال کھائے گا تو اسی طرح کے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوں۔ تو جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر برے اخلاق نہیں ہوتے،
بلکہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہوتا ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی روزی کا ہے۔ جس طرح کی روزی کھائے گا، مال کھائے گا، تو اسی طرح کے اس کے اخلاق ہوں گے۔ تو فرمایا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ اسے ظاہری بھی خرچ کرتا ہے اور پوشیدہ بھی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب اگر کسی کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو انسان مال کا اظہار کر کے اس کو لوگوں کو دے سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر ترغیب دلانا مقصود نہ ہو تو پھر خفیہ طریقے سے مال کو خرچ کیا جائے، اس لیے کہ خفیہ طریقے سے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے اندر ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر تم مال کو خرچ کرو تو دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور ظاہر کر کے خرچ کرنے میں انسانی سوسائٹی کا بھلا ہے۔ تو دونوں طریقے جائز ہیں۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جس طرح یہ غلام اور آزاد یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کی ذات کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، بل اکثرہم لا یعلمون۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال دی ہے کہ ایک گونگا بھی ہے اور غلام بھی ہے، اور دوسرا بندہ عادل بھی ہے اور آزاد بھی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور بیان کی اللہ نے مثال رجلین دو آدمیوں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک کیا ہے؟ گونگا ہے، وہ لا يقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اپنے دل کی بات بھی کسی سے وہ نہیں کہہ سکتا، دل کی بات بھی وہ دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو اتنا ناکارہ اور بے سود ہونے کی وجہ سے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے آقا پر کیا ہے؟ بوجھ۔ ظاہری بات ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کاج، نہ بات سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے، تو یہ آقا پر کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جس طرح بھی آقا اپنے غلام کو متوجہ کرتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ بھلائی کی بات نہیں لاتا، بہتری کی بات نہیں لاتا، بلکہ جہاں جائے گا خرابی کرے گا اور مالک کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ هل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ ایک یہ شخص ہے، یہ شخص کہ جو غلام بھی ہے اور گونگا بھی ہے، اور دوسرا شخص فرمایا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل کا حکم کرتا ہے، خود بھی عادل ہے اور عدل کا حکم بھی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں بھی برابر ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتے، ایک مالک کا نقصان کرتا ہے اور دوسرا نقصان نہیں کرتا، ایک بے اختیار ہے اور دوسرا با اختیار ہے۔ تو جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات با اختیار ہے، اللہ کی ذات قادر ہے، اللہ کی ذات متصرف فی الامور ہے، تو اس کے برابر بھی پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، تو فرمایا کہ دو شخصوں کا تفاوت اگر تمہیں سمجھ آ سکتا ہے، غلام اور آزاد کا، عادل کا اور گونگے غلام کا، یہ دو باتیں اگر تمہیں سمجھ آ سکتی ہیں تو پھر اللہ کی توحید بھی تمہیں سمجھ آنی چاہیے، تمہیں پھر اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان بھی تفاوت نظر آنا چاہیے، ان کے درمیان بھی تفاوت ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو حکم کرتا ہے عدل کا۔ تو یہ جو غلامی ہے، یہ غلامی کا سلسلہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، یہ انسانی سوسائٹی میں سزا کے طور پر رائج ہوا تھا۔ جنگوں کے دوران جو دشمن کے آدمی گرفتار ہوتے تو ان میں سے مردوں کو غلام بنا دیا جاتا اور عورتوں کو لونڈی بنا دیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس زمانے کے اندر یہ مشینی دور نہیں تھا، تو ہر چھوٹا بڑا کام وہ افرادی قوت سے لیا جاتا تھا، اور افرادی قوت کے اعتبار سے سستا ترین جو ذریعہ تھا وہ یہ غلام کا تھا، جو بغیر معاوضہ اپنے آقا کا اور اپنے مالک کا کام کیا کرتا تھا۔ پھر جب مشینی دور آیا تو افرادی قوت جو تھی، افرادی قوت کی جو خدمت تھی، اس کے اندر
کمی آ گئی تو ایسا ایسا کرتے پھر یہ غلامی کا سلسلہ 19ویں صدی کے اندر آ کے یہ ختم ہو. اب اسلام کے ابتدائی زمانے کے اندر اور اسلام کے زمانے میں کلیتاً اس کو غلامی کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن اس کو ختم کرنے کی بنیاد اسلام نے رکھ دی تھی. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ مختلف جرائم ہوتے تھے اور مختلف جرائم کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا کہا گیا کہ اگر تم نے قسم توڑ دی غلام آزاد کرو، اگر تم نے فلاں جرم کر لیا تو غلام آزاد کرو، فلاں کر لیا تو غلام آزاد کرو، اپنی بیوی سے زہار کر دیا تو پھر بھی کیا کرو؟ غلام آزاد کرو. تو اس طرح آزادی کی ایک بنیاد رکھی گئی ہے. اسلام نے غلامی کو غیر فطری قرار دی ہے. اسلام جو ہے یہ غلامی کو قبول نہیں کرتا. اس وقت بھی اس نے اسلام نے قبول نہیں کیا، البتہ برداشت کیا تھا غلامی کے سلسلے میں. تو اس زمانے کے اندر پھر غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک بھی ہوتا تھا، مالک کا اختیار ہوتا تھا، وہ مارتا بھی تھا، سخت سے سخت کام بھی لیتا تھا، اور بسا اوقات تفریح کے لیے سر عام اپنے غلام کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا. یہ تفریح ہوتی تھی. لیکن اسلام نے غلام کے پھر حقوق بھی بیان کیے، ان کو ان کا حق دو. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، تو یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے. آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو مسعود اللہ اقدر علیک من ھذا، جتنی قدرت تو اس غلام پر اس وقت رکھتا ہے اللہ کی ذات اس سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتی ہے. ابو مسعود انصاری نے فوراً غلام کو آزاد کر دیا. ایک اور شخص نے اپنے غلام کو مارا، آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے. جب اس کو آپ کی ناراضگی کا علم ہوا تو اس نے فوراً غلام کو آزاد کر دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس غلام کو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ کی لپیٹ کے اندر تو چلا جاتا. تو اسلام نے غلام کے حقوق بھی بیان کیے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ غلام جو ہے یہ اللہ نے کسی مصلحت کے تحت تمہارے ماتحت کیے، لہذا ان کے ذمہ اگر سخت کام ڈال دو تو پھر اس کے اندر ہاتھ بٹاؤ، اس کی مدد کرو. جو خود کھاتے ہو اس کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس کو پہناؤ. آپ علیہ السلام نے اور اسلام نے یہ غلام کے حقوق بیان کیے. تو اب شخصی غلامی کا دور تو اب گیا ختم ہو چکا. 19ویں صدی کے بعد وہ نہیں ہے، وہ ختم ہے. لیکن قومی لحاظ سے غلامی وہ آج تک چل رہی ہے، آج تک چل رہی. جو سرمایہ دار ملک ہے، معاشی لحاظ سے آگے ہیں، ترقی پذیر ہے، ترقی یافتہ ہے، تو دوسرے جو معاشی لحاظ سے کمزور ہے وہ ان کے دستے نگر ان کے کہنے پہ چلتے. آج دیکھ لیں سارے امریکہ کے دستے نگر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ کون سا ملک ہے جو آج جس کو کہا جائے کہ مکمل طور پر آزاد؟ شخصی آزادی اگرچہ ہم کو حاصل ہے لیکن قومی آزادی آج تک ہمیں حاصل نہیں ہے. آج بھی ہم کسی کے غلام ہیں، اس لیے کہ ہمارے قوانین ہمارے ملک کے اندر نہیں بنتے بلکہ باہر سے آتے. تو شخصی غلامی ختم ہوئی، قومی غلامی ابھی تک وہ باقی. تو فرمایا وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو شخص حکم کرتا ہے عدل کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر ہے. تو جس طرح غلام اور آزاد یہ دونوں برابر نہیں، یہ مثال ہے مشرک اور موحد. مشرک آدمی جہاں بھی جائے گا تو وہاں پہ اپنا سر ٹیکے گا، قبر پہ جائے گا تو قبر والے کو اپنا مشکل کشا سمجھے گا، کسی پیر بزرگ کے پاس جائے گا تو اس کے پاؤں پڑے گا اور اس کو سجدہ کرے گا. لیکن واحد وہ جہاں بھی جائے گا اپنی ایمان کو مضبوط رکھے گا، اپنی ایمان کو سنبھال کے رکھے گا. وہ اس کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے گی تو وہ کس کے سامنے روئے گا؟ اللہ کے سامنے روئے گا. اپنی حاجت اللہ سے حل کروائے گا. غیر اللہ کے دروازے پہ واحد آدمی نہیں جا سکتا. تو جس طرح غلام اور آزاد یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فرمایا اسی طرح مشرک اور موحد یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو موحد ہے وہ اعلیٰ صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ پر. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن
فذكر فهل من مدكر